بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹے نعمت ہے اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا۔ بیٹی رحمت ہے اور رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو بیٹی کی رخصتی کو ضرور سنیے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو بیٹی کی جدائی کو ضرور سنیے۔ اگر آپ ایک بھائی ہیں تو بہن کی جدائی کے وقت کو ضرور سنیے۔ اگر آپ ایک بہن ہیں تو بہن کے الوداعی گیت کو ضرور سنیے۔ بیٹی کی رخصتی پر میں اس گفتگو میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں کہ بیٹی کی رخصتی کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، باپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، ماں کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، بھائی کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، بہن کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے، وہ آج کی اس تقریر میں بیان کرنے والا ہوں۔ آج کی اس گفتگو میں آپ سے پیش کرنے والا ہوں۔ سنجیدگی سے پورا سنیے اور بیٹی کی قدر جانیے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتی تو محبوب کبریا پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے، فرماتے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ باپ ہر وہ کچھ دے دیتا ہے بیٹی کو، اور دینا جانتا ہے اور دینا چاہتا ہے، ہر کچھ دنیا کی دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے۔ نہیں دیتا تو صرف مقدر نہیں دیتا، نہیں دیتا تو صرف قسمت نہیں دیتا۔ بیٹیاں چڑیوں کی طرح ہے، چڑیوں کی طرح جب آنگن سے اڑ جاتی ہے جب اس کا احساس ہوتا ہے، بیٹیاں جب بکھر جاتی ہے جب اس کا احساس ہوتا ہے۔ حاضرین، آج میں بیٹی کے متعلق رخصتی پر چند منٹ گفتگو کرنے والا ہوں، اس لیے آپ ضرور سماعت کیجیے کہ جب ایک بیٹی کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، جب باپ ایک پھول کو سجانے کی کوشش کرتا ہے، اس پھول کو دائز پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو باپ ایک طرف خوش بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رہتے ہوئے اپنی بیٹی کا جوڑا منتخب کر دیا، اپنی بیٹی کے لیے میں ہر وہ کچھ کر گزروں، میری بیٹی کا راحت کا سامان بن سکے۔ اس لیے حاضرین، اپیل اور گزارش یہ ہے کہ باپ بیٹی کے لیے ہر کچھ کر پاتا ہے۔ جب جدائی کا وقت ہوتا ہے تو باپ کے دل میں ایک طرف خوشیاں لہریں مار رہی ہوتی ہیں، ایک طرف باپ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کا انتخاب کر دیا، اور دوسری طرف باپ غم سے نڈھال ہوتا ہے، ماں غم میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک دولت جس کو بچپن سے پرورش کی، ایک پھول کی طرح اس کا دیکھ بھال کیا، ایک پھول کی طرح اس کی نگہبانی پاسداری کی، آج وہ بیٹی کو ہم جدا کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں، دل میں خوشیوں کی لہریں ہوتی ہیں، دل مسرور ہوتا ہے، لیکن آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں جب ایک بیٹی جاتے وقت باپ کے گلے سے چمٹ کر روتی ہے، جب ایک بیٹی ماں کا گلا نہیں چھوڑتی ہے، ماں کی محبت کو سلام کر رہی ہوتی ہے، باپ کی محبت کو سلام کر رہی ہوتی ہے۔ اے بھائیو، ذرا غور سے سنو، باپ وہ ہستی ہے کہ بیٹی کے راستے کا ہر کانٹا چن کر اس کے راستے میں پھول بچھا دیتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے کہ بیٹی کے راستے سے ہر کانٹا چون کر اس کے راستے میں پھول بچھا دیتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے کہ میں پاپا سے زیادہ شام سے محبت کرتی ہوں، شام کے وقت سے میں زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاپا شام کو جب آتے ہیں تو میرے لیے کھلونا لے کر آتے ہیں، میرے لیے
چیزیں لے کر آتے ہیں، کھانے کی اشیاء لے کر آتے ہیں، لیکن شام وہ وقت ہے جو پاپا کو گھر لاتے ہیں۔ شام کو پاپا گھر آتے ہیں، اس لیے میں شام سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ایک بیٹی کی دل کی درد سنیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح کا وقت ہوا، غور سے سنیے، سنجیدگی کے ساتھ سنیے کہ بیٹی کے دل پر، باپ کے دل پر کیا گزر رہا ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا وقت ہے، نکاح کی تیاری چل رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تیار کرنے لگتی ہیں، آپ کے بال ٹھیک کرنے لگتی ہیں، آپ کے بال کو درست کرنے لگتی ہیں، آپ کو نہلانے دھلانے لگتی ہے، آپ کو کپڑا پہنانے لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، اما عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ سنو، فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ دنیا میں نہیں رہی ہے۔ اے عائشہ سنو، حضرت فاطمہ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اے عائشہ سنو، حضرت فاطمہ کی والدہ خدیجہ دنیا کو الوداع کہہ گئی ہے، اس لیے سنو، فاطمہ کا اتنا خیال رکھنا ہے، فاطمہ کا اتنا لحاظ رکھنا ہے، فاطمہ کو اس قدر الوداع کرنا ہے کہ اس کا دل نہ پھٹنے پائے، اس کا دل شکنی نہ ہونے پائے، اسے احساس نہ ہونے پائے۔ میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری نور نظر، میرے دل کا ٹکڑا، میری آل حضرت فاطمہ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کر گزرو جو میری بیٹی کو سکون عطا کرے، احساس نہ ہو کہ ماں حیات سے نہیں ہے، ماں ہوتی تو میرا کچھ اور منظر ہوتا، ماں دنیا میں ہوتی تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ ہوتا۔ حضور پاک تشریف لا کر حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت اما عائشہ کو تاکید اور تلقین کر رہے ہیں۔ یہ بیٹی جب جدا ہو رہی ہوتی ہے نا، تو بھائی کے گلے سے جب چمٹتی ہے تو دل پارا پارا بہن کا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن بھائی کا بھی دل پارا پارا ہو جاتا ہے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا ہے کہ جس بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے اس آنکھ کو نکال لینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی بہن کی طرف اشارہ نہ کرے، آج اسی بہن کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح کا ایک عجیب کرشمہ ہے۔ نکاح نام ہی اس شے کا ہے۔ نکاح سے پہلے ایک باپ اپنی بیٹی کو کالج نہیں بھیجتا، ہاسپٹل نہیں بھیجتا، مارکیٹ نہیں بھیجتا، دکان نہیں بھیجتا، کھیت کھلیان نہیں بھیجتا، کسی اور مقام پر نہیں بھیجتا، لیکن رخصتی کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ اسے حوالہ کر دیتا ہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے لے جائے۔ میرے بھائی، ایک بیٹی اپنے باپ سے کس قدر محبت کرتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ میدان میں، گھر کے باہر میدان میں میچ کھیل رہا ہوتا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے۔ باپ بیٹے کے دل کو رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بار بار اس سے میچ ہار جاتا ہے، میچ ہار جاتا ہے تاکہ میرے بیٹے کا دل شکنی نہ ہو، میرے بیٹے کا دل ٹوٹے نہ، اور بیٹا جیت کی خوشی میں تالیاں بجا رہا ہوتا، مسرور ہو رہا ہوتا، خوش ہو رہا ہوتا، اور یہ سارا منظر بیٹی گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی، یہ سارا منظر بیٹی گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جب دیکھ برداشت نہیں کر پاتی تو بیٹی میدان میں آ جاتی ہے، کہتی پاپا آپ میرے ساتھ کھیلیے، میں میدان میں آئی ہوں اس لیے کہ آپ کو جیتا ہوں، آپ کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بھائی جان تو آپ کو بار بار ہرا رہے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ کھیلیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں ہارنا چاہتی ہوں، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی، ماں کی محبت، باپ کا پیار، ماں کی محبت، باپ کا پیار
باقی سب ہے مطلب کے یار۔ حاضرین، بیٹی، ایک بیٹی اپنا ہر درد، ہر تکلیف، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر مصیبت، اپنی ہر مشکل کو دل میں ایسے سما لیتی ہے اور والدین کے سامنے ایسا پیش کرتی ہے کہ جیسا دنیا میں اس سے زیادہ کوئی خوش نہیں۔ اسے پتا ہے کہ میری درد میرے والد سمجھ پائیں گے، میں والد کے ساتھ شیئر کروں گی، والدہ کے ساتھ شیئر کروں گی تو مجھ سے زیادہ والدہ کو پریشانی ہوگی، چونکہ بیٹیاں جو یہ کہتی ہے میں ماں کے بنا ایک پل رہ نہیں سکتی، یہ ہنر پتہ نہیں بیٹیوں نے کہاں سے لائی۔ بیٹی کے اندر جو مادہ ہے محبت کا، وفا کا، وہ بیٹے کے اندر مادہ نہیں ہے۔ محبت کا، ایثار کا وہ مادہ نہیں ہے۔ بیٹیاں پرائی گھر کی سمجھی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، لیکن وہ بیٹیاں یہ جو وفا کا حق اور ثبوت ادا کرتی ہے، وفا کا ثبوت دیتی ہے، وفا کا حق ادا کرتی ہے۔ جب بیٹیاں رخصت ہو رہی ہوتی ہیں تو ماں کی محبت کو سلام کر رہی ہوتی ہے، باپ کی محبت کو سلام کر رہی ہوتی ہے، بھائیوں کی محبت کو سلام کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹیوں کو در و دیوار سے محبت، سب کچھ سے محبت رہتی ہے، ہر چیز سے محبت رہتی ہے۔ بیٹیاں اس وقت بڑی نہیں ہوتی جب ان کی شادی ہو جائے، جب نکاح ہو جائے۔ بیٹیاں اس وقت بڑی ہو جاتی ہے جب اپنے والد کا دکھ اور تکلیف سمجھنے لگتی ہے کہ اگر منہ کھولوں گی، ڈیمانڈ کروں گی، کسی چیز کا مطالبہ کروں گی تو میرے والد کو تکلیف ہوگی، میرے والد کو اتنا آمدنی نہیں ہے، اتنا انکم نہیں ہے۔ بیٹیاں سہ لیتی ہے، پریشانیوں کو برداشت کر لیتی ہیں۔ وہ سسرال میں ہو تب بھی بیٹیاں باپ سے شیئر نہیں کرتی، میکے میں رہ کر بھی بیٹیاں باپ سے شیئر نہیں کرتی۔ خدا کرے جب بیٹیاں کچھ مانگے تو باپ کا جیب کبھی خالی نہ ہو۔ اور میں تو یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ بیٹی دی ہے تو غریبی مت دے، اللہ جس کو بھی تو نے بیٹی عطا کی اور ہر ایک کو عطا کر تاکہ بیٹی کی عظمت اور قدر کو سمجھ سکے۔ اللہ بیٹی دی ہے تو غریبی مت دے۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے اپیل درخواست کرتا رہتا ہوں، دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کے صدقے تو رزق میں فراوانی عطا کر۔ اور اللہ عطا کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، ڈھیر سارے دیتا ہے۔ ہر بچہ بچی اپنی مقدر کا لے کر آتا ہے۔ یہ تو سماج اور سوسائٹی ایسا بن گیا، کلچر ایسا بن گیا، ہماری سوچ ایسی بن گئی کہ ہم بیٹیوں کو تنگ سمجھنے لگے، عار سمجھنے لگے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہے۔ ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، ضروری نہیں کہ روشنی چراغوں سے ہی ہو، بیٹیوں سے بیٹیاں بھی گھر میں اجالا لایا کرتی ہیں، بیٹیاں بھی گھر میں اجالا لایا کرتی ہیں۔ اس لیے حاضرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ بیٹی کی تربیت اور پرورش کو سمجھیں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 3 شہزادی ہو، 4 شہزادی ہو اور اس کی صحیح تربیت کرے، اس کو ادب سکھلائے، اس کو صحیح تربیت کرے، اللہ اس کا جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، اللہ نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ اللہ کے پیارے نبی، جن کو 3 بیٹیاں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی صحیح تربیت کر دے اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ صحابہ بیٹھے تھے، پھر معلوم کر لیا کہ اللہ جس کو 2 بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 بیٹی کو صحیح تربیت کر دے، صحیح طریقے پر اس کی پرورش کر لے، ادب و احترام کے ساتھ پرورش کر لے، اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے گا۔ وہ صحابہ بیٹھے تھے، معلوم کر لیا کہ اللہ کے نبی جن کو 1 بیٹی اللہ نے عطا کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جو 1 بیٹی کی بھی رحمت صحیح تربیت کر لے، صحیح پرورش کر لے، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ جب بازار سے کوئی سامان لائے تو بیٹیاں دوڑ کر پہلے آتی، لیکن سامان تقسیم کرتے وقت ہم بیٹے کو پہلے دیتے۔ کچھ بھی سامان لائیں، اس سامان کو پہلے بیٹی کو دیں۔ بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے مہمان بن کر،
اور دوسرے کے گھر میں جائے گی تو مالک بن جائے گی، مالکن، ملکہ، ملکیت کی مالک۔ اس لیے آپ کا گھر میں مہمان ہے، اس مہمان کی عظمت کو، شان کو، شوکت کو، مرتبہ کو، رتبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مہمان کی خاطر تواضع کرنے کی ضرورت ہے، مہمان کی جدائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بیٹیاں گھر آئے، شادی ہو گئی، جب وہاں سے آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ بہت سے بھائی کو بوجھ لگنے لگتا ہے، بہت سے بھائی منہ ٹیڑھا کرنے لگتے ہیں، پیشانی کے بل آ جاتے ہیں، بھائی کے بہنوں کے آنے پر خرچہ کا گھر سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، اس کو اس در و دیوار سے، اس شجر و حجر سے، آپ کی چوکٹ سے اسے محبت ہو گئی ہے۔ جب تک والد والدہ ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور جب والد والدہ چلی جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ آج سے میرا میکے چھوٹ گیا، آج سے میکے ختم ہو گیا، آج سے میرا نیر ختم ہو گیا، آج سے میں اس گھر میں نہیں آ سکوں گی، آؤں گی بھی تو میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں، میرا کوئی ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی مجھے فون کر کے حال پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ آپ کو بھی بیٹی عطا کرے گا۔ اپنی بہنوں کا خیال رکھیے، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیے۔ بیٹی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیے کہ مہمان ہے، مہمان کی جیسی خاطر تواضع کی جاتی ہے، ایسے ہی اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کو سرکاری اسکول میں پڑھائیں گے اور بیٹوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائیں گے، انگلش میڈیم میں پڑھائیں گے، پٹنہ بھیج کر پڑھائیں گے، دلی بھیج کر پڑھائیں گے، پونا بھیج کر پڑھائیں گے، اور دوسری جگہوں پر بھیج کر پڑھائیں گے۔ بیٹیوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ دو نظری ہے، اللہ پوچھے گا، اللہ گرفت کرے گا، اللہ پکڑ کرے گا کہ تم نے بیٹیوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تم نے بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بیٹیوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بیٹیوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، سن لو مسلمانوں، اگر تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تمہارے پاس دل ہے تو سنو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ حضرت علی سے فرمایا تھا، حضرت علی کا جو ارادہ تھا، جو مشن تھا، اس سے باز آ گئے، چونکہ فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ تو حضور پاک اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لہٰذا بیٹیوں کو ہرگز دو نظر سے مت دیکھو، اسے زحمت مت سمجھو، وہ اللہ کی رحمت ہے۔